بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی برکت اور عظمت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرمائی۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط پڑھتے ہیں، صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا ہے، اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا، اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہ کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلت دل پر چھا گئی، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ دوستوں، اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں تمام کو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کو ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس لیے یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور 11 مہینے تک تم نے جو گناہ سرزد کیے ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔